وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا شیخ عمران خان منیری بات کر رہا ہوں۔ حضرت جی جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ عالم ارواح میں روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی مرتبہ ان کو دنیا میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں اور ایماندار بھی ہوتے ہیں اور انہیں حج کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اسی آس میں رہتے ہیں کہ ہمیں حج کی توفیق ہوگی، مگر پوری زندگی آسی میں زندگی گزار دیتے ہیں، پھر انہیں موت آ جاتی ہے۔ تو حضرت جی کیا ان کی ارواح نے عالم ارواح میں لبیک نہیں کہا؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی فضیلت ہے جو پوری آس میں زندگی گزار کے بغیر حج کے دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ اس پر تھوڑی وضاحت فرما دیں حضرت جی، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عمران خان منیری انڈیا میسور سے کال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ عالم ارواح میں جتنی مرتبہ جس روح نے لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان کے لیے حج کو متعین کر دیا ہے۔ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے کہ لبیک جو عالم ارواح کے اندر جو ہے وہ جنہوں نے کہا ہے وہ جتنی مرتبہ کہا ہے اتنی مرتبہ ان کے لیے حج کی قبولیت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی امور ہیں، یا تکوینی امور کے تحت یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ اگر کسی نے 10 مرتبہ لبیک 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 کہا ہے تو 10 مرتبہ حج کی توفیق ہو جائے گی، کسی نے 2 مرتبہ کہا ہے 2 مرتبہ توفیق ہو جائے گی، اور اگر کسی نے 1 مرتبہ بھی نہیں کہا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں تو لہٰذا وہ حج کے لیے جو ہے وہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو مطلب یہ تکوینی امور میں اس میں انسان کے اپنے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا تکوینی امور کے تحت جو فیصلے کر دیے گئے ہیں لہٰذا وہ فیصلے جو اسی طریقے پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی فضیلت اور نجات کا مدار تو ان کے ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ ایمان اور عمل صالح ان کا کامل اور مکمل ہے تو بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی نجات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے درجات ہیں۔ بلکہ اس تڑپ پر، اس فرقت پر کہ جو حج پر تشریف نہیں لے جا سکے اور اسی طرح تڑپ کے وہ اللہ کے گھر پہنچ گئے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اس تڑپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں ان کو اتنا کچھ عطا کر دیں جو حج کرنے پر ان کو نہ مل پائے۔ اس لیے کہ بات تو عشق و محبت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مر کے کسی کو زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ تو گویا کہ جب ایک خاص محبت اللہ سے پیدا ہو گئی، اب اس کے گھر کا دیدار اور حرمین شریف کی زیارت نہیں ہو پا رہی، اور اب وہ تڑپ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ گیا ہے، تو اس تڑپ پر اللہ پتہ نہیں کیا نواز دے۔ جیسے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اللہ کے دیدار کے لیے بے قرار، ان کی رفاقت صحبت کے لیے بے چین ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بے چین ہو رہے ہیں، لیکن احوال ایسے عوارض ایسے ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہو پائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اس تڑپ اور جدائی پر اتنا اونچا مقام بنا دیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی سے کہا کہ اویس قرنی مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ چاچو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حج کے موقع پر جو تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ یمن سے جو قبیلہ قرن کے کوئی لوگ آئے ہیں، اور جب وہ ملے تو ان سے دعا کی درخواست کی۔ اب دیکھیے، ایک وہ جو شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، ایک جو وہ جدائی میں ہے اور آ نہیں سکا اس اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و مستی اور کا عالم یہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا مقام سبحان اللہ کہ صحابہ جو ہے ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ایسا ہوتا ہے، بس اوقات تکوینی امور کے تحت فیصلے ہو جاتے ہیں کہ اس نے لبیک نہیں کہا، لہذا اس تکوین کے تحت جو اس کے لیے فیصلہ حج کا نہیں ہوا، لیکن اس کی دینداری، اللہ سے تعلق اور اس تڑپ کی وجہ سے اس کا مقام اللہ کے ایسا ہے کہ بڑے بڑے حاجی اس مقام کو نہ پہنچ سکے۔ یہ تو جو وہ پردہ نامہ اعمال کے اندر چیزیں ہیں، پردہ خفا میں رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اونچے مقام عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ کسی مقام عالی سے خالی نہیں ہوتے، اور میں نے جیسے بتایا ایمان اور عمل صالح پر نجات کا مدار ہے، وہ انشاءاللہ ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔